جناب ایاز امیر صاحب کو خطاب کی دعوت دیتے ہیں. جناب ایاز امیر صاحب. صاحب صدر، خواتین و حضرات، امریکہ تو دور ہے، کچھ فاصلے پہ ہے، لیکن جہاں سے بہت کچھ ہوا وہ تو جگہ یہاں اسلام آباد سے نزدیک ہے. آپ بے شک یہ ڈونلڈ لو فلانا فلانا نام لیں، لیکن جو جانتے ہیں آپ کی دل بھی گواہی دیتا ہے یہاں پہ ہوا کچھ اور ہے. لیکن سوال یہ ہے، ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہو یا نان ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہو، ایک آدمی، اس کے گرد دو تین آدمی اور ہوں، اور کسی وجہ سے، کسی بنا سے کوئی ذہن میں سوچ ہو، ذہن میں خلل ہو، اور وہ دو تین انسان، اس سے زیادہ نہیں، فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ یہ کرنا ہے، اور وہ پھر سارا کوریوگراف کریں، آرکسٹریٹ کریں. یہ جو جس کا آپ نام دے رہے ہیں ریجیم چینج، یہ شہباز شریف، آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان نے نہیں کی. یہ اعلی کار ہیں، ان کو استعمال کیا گیا، یہ ولنگ پارٹنرز ہیں، ایکسیسریز ہیں، ولنگ ایکسیسریز ہیں، کرنے والے اور ہیں. پوچھنا یہ بنتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، ان کے ذہن میں کیا خیال تھا، کون سی ان کو ایمرجنسی آ گئی کہ ہم نے کرنا ہے. اب یہاں پہ آپ پاکستان کا ماحول تو آپ دیکھ لیں. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت، ہاتھ میں ہم نے وہ تسبیحاں وہ لہرائی ہوتی ہیں ہر دفعہ، کبھی ریاست اس کی بات کرتے ہیں. اس کی حالت ہماری یہ ہے کہ جو یہاں فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں ایسے خیال آتے ہیں کہ یہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کا خیال ہے کہ فوج کا سربراہ شاید فلانے کو بنانا ہے، اور وہ فلانا بن جائے گا تو پھر یہ جو ہے ایسی حکومت بنائیں گے جس سے سارا نظام تبدیل ہو جائے گا. یہ ایک فاشسٹ حکومت بنانا چاہتے ہیں. آپ سول سروس کے ٹاپ لیول کے، اور جو میں کہہ رہا تھا 20 میل دور بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے آپ صرف یہ کہہ دیں کہ فاشزم کو 6 لائنوں میں ڈیفائن کر دیں، وہ نہیں ڈیفائن کر سکیں گے. اس وجہ سے آپ جو ہے یہ پورا کھلواڑ کھڑا کر دیتے ہیں. شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، آصف زرداری، یہ بعد کی چیزیں ہیں، یہ کانسیکوینسز ہیں، اور لگا کے ان کو دے دیا. ان سے نہیں ہو رہا، وہ ہم دیکھ رہے ہیں پھر پاکستان کی حالت کیا ہے. لیکن بیسک کاز، سسٹمک کاز وہ ہے. لیکن اگر یہ کاز ہے تو پھر خان صاحب سوال آپ سے بنتا ہے، یہ ایکسٹینشن کا شوق جو ہے یہ آپ کو کہاں سے پیدا ہوا؟ بھائی ہم تو سمجھ رہے تھے ہم کسی فین کلب کے ممبر نہیں ہیں. جوانی میں فین کلبز کے ممبر ہوا کرتے تھے، ان سے ہم نکل آئے ہیں. پر ہمیں بتایا گیا تھا ایسا کپتان ہے، ماجد خان کزن تھا، اس کو ایسے نکال دیا، کرکٹ ٹیم میں یہ کر دیا. اور ہم تو سمجھ رہے تھے کہ جب آپ آئیں گے تو کم از کم یہ پرنسپل تو ہوگا کہ 3 سالہ ٹینیور ہے تو 3 سال ہی رہے گا. وہاں پہ باتیں ہمیں آئیں جی کمفرٹیبل ہیں ان کے ساتھ بہت. چلیں جی کمفرٹیبل ہیں، انہوں نے کر دیا. کوئی کسی سیانے نے مسئلہ لے جاتا ہے سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ کا ملاحظہ کیجئے، چیف جسٹس تب کے کہتے ہیں
प्रमोशन एक्सटेंशन इसका अपॉइंटमेंट का तो कानून ही कोई नहीं है। भाई बात सुने, और कोई कानून है कि मलका बरतानिया ब्रिटिश कैबिनेट के ऊपर प्रिजाइड नहीं करेगी? कोई कानून है? रिवायत है, कन्वेंशन है। 72-74 साल से यही कन्वेंशन रिवायत पाकिस्तान में चल रही थी और गवर्नमेंट को स्टैंड लेना चाहिए था कि दिस इज द कन्वेंशन एंड द गवर्नमेंट स्टैंड्स बाय इट। उस गवर्नमेंट में जो हमने देखा, इतने सियाने लोग थे, सियाने लोगों की फहरिस्त आप बनाए तो वो खत्म नहीं थी होती। वहां पे सुप्रीम कोर्ट से वो चले गए, मसला पार्लियामेंट को चला गया। आज दुखड़े रोए जा रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया। आपने कानून बना दिया कि नहीं 3 साल की टेन्योर नहीं, उसमें 3 साल एक्सटेंशन हो सकती है, यह अब कानून का हिस्सा है। और फिर आपने मजीद ये कहा कि नहीं नागुजीर हो, कोई बड़ा रोमल, गुडेरियन, मार्शल ज़ुकोव आ जाए तो उसे 7वां साल भी हम दे सकते हैं। जुनाब आला, आप जरूर प्राइम मिनिस्टर बने, दोबारा बने, लंबी आपकी टेन्योर हो, लेकिन यह विरसा आपने छोड़ दिया है, यह 7 साल वाला। जो यहां पे आएगा उसकी नजरें 6 साल तो रहेंगी कि 6 साल तो मैंने होना है। यह आपने यहां पे वो कर। और फिर एक और चीज, ये जो सारा हुआ बात, बड़े बड़े ऑफिशियल्स आते हैं, बड़े काम वाले आते हैं, पर ये इतना कहां से इश्क कि एक आदमी पे ही इन्हिसार हर चीज का कर लिया जाए। सिक्योरिटी मामलात भी, बलूचिस्तान के मामलात भी, सियासत के मामलात भी, और वहां से फिर होते होते बात पता नहीं कहां तक पहुंची। तो इसमें जो खलवाड़ अब पाकिस्तान में हो चुका है, खान साहब उसमें आपका भी माशाल्लाह खासा कंट्रीब्यूशन है। तो आइंदा पता नहीं आप क्या करेंगे। हमें तो सिर्फ ये पता है कि ऐसा होता क्यों है। अब वो जो करने वाले हैं घबराए हुए हैं, हर एक को पकड़ पकड़ के कह रहे हैं कि नहीं ये बहुत बुरा हो रहा है। एक लफ्ज आगे, इंस्टीट्यूशंस के साथ ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, मोरल इफेक्ट हो रहा है। जरा कि ये गुफ्तगू जो है, खान साहब की गुफ्तगू ठीक नहीं। इस सारे खलवाड़ में एक ही अच्छी चीज हुई है, ओनली वन। जो आपके खिलाफ कोशिश हुई थी, उससे पहले आपने पाकिस्तान को प्रॉपर्टी डीलर्स के हवाले कर दिया था। ये जो यहां पे आपने फोटोज लगाई हुई हैं अल्लामा इकबाल और कायद आजम की, 2 प्रॉपर्टी डीलर्स की लगा दें ज्यादा बेहतर होगा। जब से ये आपको धक्का लगा, लात लगी, तो माशाल्लाह आप भी चे गेवेरा बन रहे हैं। हमारी दुआ है कि अब आप चे गेवेरा ही रहें, इससे कुछ सीखें, प्रॉपर्टी डीलरों से जान छुड़ाएं। रावलपिंडी, वो लाहौर रावी अर्बन डेवलपमेंट, वो जो अथॉरिटी जैसी जो आपकी खबासतें दिमाग में थी, उनसे निकलें। जिस तरीके से आपने प्रॉपर्टी सेक्टर को जो एनकरेज किया, पाकिस्तान की आधी जमीन, ये जो है आधी जमीन हमारे रावलपिंडी के भाइयों वाले ने खा ली है। पाकिस्तान की जमीन कम पड़ जाएगी, डीएचएस की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। भावलपुर के घोड़ापाल मुरब्बे खत्म हो जाएंगे। वो हम तो सोच रहे थे जब आप इक्तदार में आए थे तो इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस आप करेंगे। अब जो हुआ हो गया, पुराने वक्तों पे रोने की जरूरत नहीं है। हमारे सामने सिर्फ एक चीज है कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम हैं।
میں لاکھ بھی نون لیگ یا پیپلز پارٹی کا ایڈمائرر ہوں، شہباز شریف یا حمزہ کو میں اس پوزیشن میں نہیں دیکھ سکتا، آصف زرداری یا ان کا جو ہونہار فرزند ہیں ان کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ قدرت نے آپ کو موقع دیا ہے کہ پاکستان میں اس وقت اور کوئی آپشن یا چوائس ہے نہیں۔ اس لیے جو صحیح بات ہے اس نبض پہ اپنی انگلیاں رکھیں، ڈیوڈ لو اور امریکہ سے تھوڑا نکلیں، دیکھیں کہاں سے ہوا ہے، دیکھیں آگے کیا ہونا ہے۔ 1 سال 1.5 سال بڑا امپورٹنٹ ہے، نومبر میں کچھ ہوگا۔ وہ جنہوں نے اب تک وہاں پہ ہیں ان پہ ذہنی دباؤ بہت پڑ چکا ہے، یہ آپ کی ایک کمال ہے، بہت اس نے کیا ہے۔ یہاں ریجیم چینجز بہت ہوئے ہیں، لیکن جس قسم کی ریزسٹنس آپ نے دکھائی ہے یہ پاکستان میں کی ایگزامپل نہیں ہے۔ جو آپ مڈل کلاسز کو باقیوں کو لے کر آئے ہیں، لیکن صرف یہ جو ہے یہ اشاروں پر ہواؤں کی باتوں میں نہ کریں، تھوڑی زیادہ ٹھوس ہونی چاہیے باتیں۔ میری آپ سے ملاقات ایک ہوئی تھی اور میں نے آپ سے 3 باتیں کہی تھی۔ میں نے کہا تھا جی یہ پلاسٹک چاپر تو خدا کے واسطے ختم کر دیں، تو آپ نے ہوا میں ایسے ہاتھ، یہ ہو نہیں گیا، ہو گیا ہے۔ میں نے کہا ہم جو گناہگار ہیں، جو شام کو ہم بیٹھتے ہیں، ہمارے لیے کچھ قانون میں کوئی تھوڑی سی نرمیاں پیدا کر دیں، انگاہ کر دیں، وہ بھی ہو گیا۔ میں نے کہا سیمنٹ فیکٹریوں کے عذاب سے ہمیں بچا دیں، ہم سیمنٹ فیکٹریز اپنی ضرورت سے زیادہ سیمنٹ پروڈیوس کر رہے ہیں۔ آپ کی پنجاب گورنمنٹ نے 14 فیکٹریوں کی اجازت دی ہے، وہ جو آپ نے دانشور سی ایم پنجاب تھا، 14 جا کے آپ دیکھ تو لینا کہ کن علاقوں میں۔ جو آپ کا منسٹر تھا پنجاب کا میاں اسلم اقبال، میں نے کل پرسوں فون کیا اور میں نے کہا میاں صاحب ان علاقوں میں جا کے دیکھ تو لیتے آپ کہ کن علاقوں کو آپ تباہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی آپ کی لیگیسی ہے، ان سے یہ ساری چیزیں کریں۔ لیکن جو مین بات ہے، باٹم لائن، وی ہیو اونلی ون آپشن، اور دعا یہ ہے، may the option rise to the occasion. Thank you.